حرم کعبہ میں ظہر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، شدید گرمی تھی، پرانی بات ہے۔ لوگ گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھا شخص اٹھا، اس نے آب زمزم کے گلاس بھرے اور لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ خود وہ پسینے میں شرابور تھا، ایک شخص کو پانی پلاتا، پھر دوسرے کو پانی پلانے میں مشغول ہو جاتا، پھر گلاس بھر کے لاتا، پھر لوگوں کو پانی پلاتا۔ اسی طرح وہ سب کو پانی پلاتا رہا، لوگ اس کو اشارہ کرتے، وہ لوگوں تک پانی پہنچاتا۔ باوجود ضعف کے اس کو بڑی خوشی تھی، وہ مسکرا کر سب کو پانی پیش کرتا رہا۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ بڑھاپے میں بھلائی اور خیر کا یہ کام کر کے وہ اتنا خوش کیوں ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیر، بھلائی اور نیکی کی محبت پیدا کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چاہت نہ دے وہ خیر کا کام نہیں کر سکتا، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا، وہ بھاگے گا نیکی سے۔ یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خیر کی پسندیدگی پیدا کر دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہجرت کے موقع پر رسول اللہ کی حفاظت کا اہم کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اس وقت گلیوں کا چکر لگاتے جب لوگ سو رہے ہوتے تھے، اور قحط کے دنوں میں خود بھوکے رہتے اور لوگوں کے لیے کھانا کا اہتمام کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمان لشکر کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگ کر پہرا دیتے اور لشکر آسودہ حال ہوتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کو اپنے سینے پر لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث اور فقیہ اور صاحب زہد و ورع خود روزے سے ہوتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خیر کی چاہت پیدا کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور خیر کی چاہت مانگا کریں، جس سے خیر اور بھلائی کی چاہت اور محبت نصیب ہو جائے، اس کے لیے پھر نیکی کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اور جسے یہ چاہت حاصل نہ ہو اس کے لیے چھوٹی سی نیکی کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ بندہ مومن کا یہ خواہش رکھنا کہ دوسروں کے دل میں میری محبت ہو، ان کے لبوں پر میرا ذکر خیر ہو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو شریعت میں مطلوب ہے۔ آپ دوسروں کے دلوں میں اپنی چاہت اور محبت کا نقش قائم کر دیں۔ وہ کیا کام ہے جسے کرنے سے آپ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اپنی محبت کا چراغ روشن کر سکتے ہیں، ان کے دل آپ کی طرف کھینچے جا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا۔ قرآن مجید نے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے اور ان کے لبوں پر ذکر خیر کے اجراء کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں عرض کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اے پروردگار بعد میں آنے والے لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری کرنا، وہ میری تعریف و توصیف اور ستائش کریں۔ ایسا ہی ہوا، آج تک تمام مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت کا بیان ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے ان کی تعریف کی، ان کی گراں قدر خدمات کا، ان کی قربانیوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم
آپ کی محبت پیدا کر دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگ پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اہل آسمان محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کی محبت کا فیض دنیا میں تقسیم ہوتا ہے اور لوگ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ بڑا آسان ہے دوسروں کے دل میں جگہ بنانا، کوئی مشکل کام نہیں۔ بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ جس شخص میں نرمی ہو، خندہ پیشانی ہو، حسن اخلاق ہو، وہ بہت جلد دوسرے کے دل پر نقش محبت قائم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت اور مزین کر دے گی، اور نرمی جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدنما اور داغدار کر دے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آپ اندازہ کیجئے نرمی ایک شخصیت کی تکمیل میں کتنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے وہ شخص جو ایک کمال شخصیت رکھنا چاہتا ہے وہ بغیر نرمی کے کمال پیدا نہیں کر سکتا۔ تعمیر کردار اور تشکیل سیرت میں نرمی بہت اہم ہے، روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ شہد لو مگر چھتا مت توڑو۔ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنی بد کلامی سے، اپنی سختی سے، ناجائز سختی سے دوسروں کو اپنے سے دور نہ کریں، ان کو اپنے سے بیزار نہ کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن شہد کی اس مکھی کی طرح ہے جو پاک کھاتی ہے اور پاک پیدا کرتی ہے، اور جب کسی خوشبودار پودے پہ بیٹھتی ہے اسے توڑتی نہیں، اپنا حصہ لے لیتی ہے مگر اسے توڑتی نہیں ہے۔ تو مومن بھی کسی سے تعلق رکھے تو اسے اپنے کردار سے قریب کرتا ہے، اپنی نرمی سے اس کے دل میں محبت بٹھاتا ہے، اس کو توڑتا نہیں ہے، اس کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ ایک کام ہم صرف کر لینا، نرمی لیں اپنی شخصیت میں، تو انشاءاللہ اس سے شخصیت کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ حسبی ربی جل اللہ